دونوں میں کوئی فرق نہیں. اب پتہ نہیں کربلا والے حسین کا کون سا فضائل بی بی نے پڑھنا تھا جو کہہ دیا فاقبلا نہیں, فدن الحسین نحو الکسا. پھر حسین چادر کی طرف بڑھا. اقبلا اور ہے, فدنا اور ہے, دونوں کا مطلب آگے بڑھنا ہے. اقبلا کا مطلب آگے چلنا, بڑھ جانا. فدنا کا مطلب کسی مقصد کی طرف بڑھنا. زندہ باد جو علم دوست احباب ہیں ظاہر شاہ جی, وہ بندے توجہ فرمائیں. میں رک رہا ہوں اور بڑے آرام سے پہنچانے لگا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت آ گئی. اقبلا صرف آگے بڑھ جانا, فدنا کسی مقصد کی طرف بڑھنا, اور صرف بڑھنا نہیں, فدنا اس مقصد کو کہتے ہیں جسے آگے بڑھ کے پا لیا جائے. تو اگر کسی کے ذہن میں دنا اور فدنا ابھی نہیں آیا تو اللہ کہہ رہا تھا سورہ نجم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. ابھی بھی جسے سمجھ نہیں آئی, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. علی کے شیعہ زندہ باد رہے ہمیشہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا جب ہوا وہاں تھا, افق اعلیٰ پر, سب سے بلندی پر. پتہ نہیں یہ ہوا کون ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے جب ہوا بلندی پر تھا, ثم دنا فتدلی, تو محمد آپ اس کے قریب ہوئے, پھر اور قریب ہوئے. دنا کا لفظ اللہ نے معراج میں استعمال کیا. سیدہ حسین کو کہہ رہی ہیں فدن الحسین. زندہ باد میں آیت پڑھ گیا ہوں لیکن بندوں کے آدھے سر سے گزری ہے, تو ایک دفعہ میری طرف دیکھیے گا بھائی. اللہ نے کہا ثم دنا فتدلی, مصطفیٰ آپ اس ہوا کے جو وہاں تھا میزبان معراج کا. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہوا ہے, وہ ایک ہوا ہے جو وہاں معراج پر تھا. ثم دنا فتدلی, مصطفیٰ آپ اس کے قریب ہوئے, دنا فتدلی اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی. اچھا کسی مجلس میں وقت ملا تو یہ مسلسل 12 آیتیں ہیں سورہ نجم کی, 7 سے لے کے 18 تک. میں ساروں کی تشریح کر دوں گا اگلی مجلسوں میں, لیکن ابھی صرف مجھے دنا پر رکنا. ثم دنا فتدلی, تو آپ قریب ہوئے اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی, آپ میں اور اس ہوا میں اتنا فاصلہ تھا جتنا کمان کے 2 سروں میں ہے. تو مصطفیٰ صرف بڑھ نہیں رہے تھے. اگر مصطفیٰ خالی آسمان کی سیر کو جاتے تو اللہ کہتا فَأَقْبَلَ, مصطفیٰ جا رہے تھے ایک مقصد کے لیے. مقصد تھا معراج. معراج کا مقصد آیا تو اللہ نے فَأَقْبَلَ نہیں کہا, فَدَنَا فَتَدَلَّى. آپ مقصد سے آگے آ رہے تھے اور مقصد سے اس ہوا کے قریب ہو رہے تھے. سیدہ اس نے تو معراج کے پردے میں استقبال محمد کرنے کے لیے کہا کہ آپ قریب آ رہے تھے مقصد کو پانے کے لیے. سیدہ آپ نے جو حسن مولا کے لیے فاقبلہ کہا ہے, ہماری مجال تو نہیں لیکن اپنے عرفان کے لیے آپ کی چوکٹ سدرہ پر سر رکھ کر سجدہ کر کے پوچھ رہے ہیں یہ اپنے لال حسین کے لیے فدنا کیوں کہا, معراج والا لفظ استعمال کیوں کیا. کیا تمہیں نہیں پتا چادر میں وہ ہے جو معراج والا محمد ہے, جو وہاں گیا تو عرش معلّا ہوا. یہ وہ حسین ہے جو کربلا کو معلّا بنائے گا. علی کے شیعہ آپ بولے ہو نا ماتمی عزادار, جس کے سینے میں حسین ہے بولو حیدری. اب تو رہے گا. تو سیدہ نے فرمایا فدن الحسین نحو الکسا. سیدہ نے کہا میں بھولنے والے باپ کی بیٹی نہیں, میں حسن کو اقبلہ کہا چونکہ
حسن کربلا سے پہلے نانا سے ملے گا، حسین کربلا کو معلیٰ بنائے گا، اور نانا وہ ہے جس کی معراج سے عرش عرش معلیٰ ہے۔ تو میں آج قصہ میں حسین کو فدن الحسین نحو القصہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں علی نے میرے بابا کا استقبال کیا، آج میری چادر کے پردہ معراج میں میرا بابا حسین کا استقبال کرا۔ آپ صدا سلامت آپ ہمیشہ